بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سالار ابو فہر کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابو رافع اس کے ساتھ آیا۔ ابو فہر نے پہلے ساری تفصیل ابو رافع سے کہی۔ ابو رافع بھی پریشان اور فکر مند سا ہو گیا تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں ابو فہر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کا شانہ تپ تپاتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سلیمان بن عافیہ کے کام کی داد دیتا ہوں کہ اس نے سمندر کے کنارے دور دور تک گشت جاری رکھا ہوا ہے اور ان بگوڑوں کو اس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابو رافع، جب تک ان سے گفت و شنید ختم نہیں ہوتی تم ایک کام کرو۔ یہ کام اتنی رازداری سے ہونا ہے کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ یہ جو سالار ہے اسے بھی اپنے ساتھ رکھو۔ فصیل پر پہرا دینے والوں کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آندرو ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب سازش سے ہی دیں گے۔ تم جانتے ہو کہ شہر کی فصیل کے اندر بڑے بڑے ستون آگے ابھرے ہوئے ہیں۔ یہ شہر پناہ کی مضبوطی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چند دستوں کو لو جو رینگتے ہوئے شہر پناہ کے قریب جائیں اور جو ستون شہر پناہ کے باہر ابھرے ہوئے ہیں ان کی اوٹ میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ لوگ تیروں اور اپنے دوسرے ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح ہوں۔ پھر شہر پناہ کے قریب دروازے کے دائیں بائیں جو ہم نے گھڑے کھودے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی اپنے مسلح جوان بٹھا دو۔ انہیں کہو کہ بالکل چوکس رہیں۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد تم فی الفور واپس میرے خیمے میں آنا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد میں عمائدین کو رخصت کروں گا۔ اب ہمارے کام کی تکمیل کچھ اس طرح ہوگی کہ یہ عمائدین جب خیمے سے نکلیں گے تو میں اور تم اپنے لشکر کے ساتھ بالکل تیار ہو جائیں گے۔ ابھی میرے پاس سے جانے کے بعد سارے لشکریوں کو حکم دو کہ اچانک حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار اور مستعد رہیں۔ جب شہر کے عمائدین واپس جائیں گے تو شہر پناہ کا دروازہ کھلوائیں گے۔ یقیناً شہر پناہ کے اندر جو چھوٹا دروازہ ہے انہیں داخل کرنے کے لیے کھولا جائے گا۔ ہمارے وہ مسلح جوان جو شہر پناہ کے ستونوں کی اوٹ میں ہوں گے، اس موقع پر وہ باہر آئیں اور دکم پیل کرتے ہوئے ان عمائدین کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں۔ شہر کے محافظوں پر حملہ آور ہو کر فی الفور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیں۔ جو ہی ایسا ہو، گھڑوں کے اندر جو ہمارے مسلح جوان ہوں گے وہ اپنی ڈھالیں سامنے رکھتے ہوئے شہر پناہ کے دروازے پر قبضہ کر لیں۔ اتنی دیر تک میں اور تم بھی پورے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ شہر پناہ کے اوپر پہرا دینے والوں کو جب خبر ہوگی کہ دروازہ کھل چکا ہے، مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے، یاد رکھنا وہ شہر پناہ سے نیچے اتر آئیں گے۔ اتنی دیر تک آندرو بھی مستعد ہو کر مقابلے کے لیے نکل آئے گا۔ پھر رات کی تاریکی میں آندرو سے نمٹنا ابو رافع میرے اور تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ خداوند نے چاہا تو آج کی رات اس شہر میں آندرو کی آخری رات ہوگی۔ ابو فہر تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد پھر وہ ابو رافع کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ابو رافع، دشمن کے جو مسلح جوان اسیر ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا خاتمہ کر دو۔ اس واقعے کی اطلاع کسی قابل اعتبار سالار کے ذریعے سلیمان بن عافیہ تک بھی پہنچا دو۔ اس کے بعد جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اس کی تکمیل کے بعد میرے خیمے میں واپس آؤ۔ میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ تم واپس آؤ گے تب میں صقلیہ کے عمائدین کو واپس جانے دوں گا تاکہ ان کے جانے کے بعد ہی ہم اپنے کام کی ابتدا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ابو رافع اور دوسرا سالار وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ابو فہر واپس اپنے خیمے میں آ کے مسینہ کے عمائدین کے پاس بیٹھ کے گفت و شنید کرنے لگا تھا۔ ابو رافع کے آنے تک ابو فہر گفتگو کو طول دیتا رہا، شہر کی حوالگی کے لیے شرائط پیش کرتا رہا۔ جب ابو رافع واپس آیا اور نگاہوں ہی نگاہوں میں اس نے ابو فہر کو اشارہ کر دیا کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر آیا ہے، تب ابو فہر نے جلدی جلدی شرائط نمٹائیں اور شہر کے عمائدین کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیمے کے باہر تک ابو فہر ان کے ساتھ آیا اور جو ہی وہ ذرا دور گئے ابو فہر اور ابو رافع فوراً اپنے لشکر کے ساتھ مستعد ہو گئے تھے۔ شہر کے عمائدین شہر پناہ کے جنوبی دروازے کی طرف آئے۔ دروازے پر انہوں نے دستک دی۔ کسی نے شہر پناہ کا چھوٹا سا سوراخ کھولا، مشعل کی روشنی میں باہر دیکھا، پھر چھوٹا دروازہ کھل گیا۔ عین اسی لمحہ مسلمان لشکری جو شہر پناہ کے ستونوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے بھاگ کر چھوٹے دروازے کے پاس آئے، دکم پیل کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ شہر کے محافظوں پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اتنی دیر تک شہر پناہ کے قریب جو مورچے کودے ہوئے تھے ان میں جو مسلح جوان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنی ڈھالیں سامنے رکھتے ہوئے شہر پناہ کے دروازے تک بھاگے۔ اتنی دیر تک شہر پناہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ یہ کام بڑی سرعت سے طے پایا تھا۔ دوسری جانب ابو فہر اور ابو رافع بھی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ شہر کی فصیل کے اوپر محافظوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی وہ فصیل سے نیچے اترنے لگے تھے۔ آن کی آن میں شہر کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر تک ابو فہر اور ابو رافع دونوں شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو چکے تھے۔ دوسری جانب سمندر کی طرف سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سلیمان بن عافیہ بھی چوکس ہو چکا تھا۔ شہر کے اندر گمسان کا رن پڑا۔ رات کی گہری تاریکی میں ابو فہر اور ابو رافع نے شہر کے محافظ لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہر کا حاکم آندرو اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں شہر پر ابو فہر کا قبضہ ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو اس نے شہر کے اندر مسلمانوں کو شہر کا نظم و نسق درست کرتے ہوئے پایا۔ ابو فہر نے صرف 2 دن شہر میں قیام کیا۔ مسلح قوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ شہر کے لوگوں کو تحفظ دے دیا گیا۔ شہر کے اندر ایک محافظ لشکر رکھا گیا۔ ابو فہر نے اپنا والی مقرر کیا۔ اس کے بعد اپنی بحری بیڑے کے ساتھ ابو فہر نے خلیج مسینہ کو عبور کیا۔ اب اس کا رخ اٹلی کی طرف تھا۔ اٹلی کے جنوبی ساحل پر اترنے کے بعد سلیمان بن عافیہ نے تو اپنی بحری بیڑے کے ساتھ وہیں قیام کر لیا تھا، جبکہ ابو فہر اور ابو رافع دونوں اپنے لشکر کو لے کر اٹلی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے تھے۔ ابھی انہوں نے چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا لشکر ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ یہ لشکر رومنوں کی اٹلی میں ریاست کولوریا کے علاوہ لمبارڈ اور دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے لشکروں پر مشتمل تھا۔ ایک جرار لشکر تھا جس کی تعداد ابو فہر اور ابو رافع کے لشکر سے بہت زیادہ تھی۔ اس لشکر میں سیکارڈس کے علاوہ کلوریا کے رومن حکمران اور جنوبی اٹلی کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سربراہ بذات خود شامل تھے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ان کے لشکریوں کا جذبہ خوب ابھرے اور وہ مسلمانوں کو اٹلی سے مار بگانے پر مجبور کر دیں۔ ابو فہر نے ابھی تک نیپلس کے حکمران نے جو لشکر اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا اسے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ سرحدوں پر ابو فہر کے احکامات کا منتظر تھا۔ تاہم جس متحدہ لشکر نے ابو فہر اور ابو رافع کی راہ روکی تھی اس کے سامنے ابو فہر نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اٹلی کی سرزمین کے اندر دشمن پر ضرب لگانے کے لیے لمحوں میں تیار ہو گیا تھا۔ پھر متحدہ لشکر کے اندر جنگ کے طبل بج اٹھے۔ اس کے بعد اٹلی کا متحدہ لشکر ابو فہر اور ابو رافع کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دشمن کے حملے کو روکنے کے بعد ابو فہر اور اس کے لشکریوں نے ابو فہر کے حکم پر زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی تھی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اٹلی کی متحدہ ریاستوں کے لشکریوں اور ان کے سالاروں کا یہ خیال اور اندازہ تھا کہ چونکہ ان کے لشکریوں کی تعداد حملہ آور مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مسلمان زیادہ دیر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے اور پسپا ہو کر اپنی بحری بیڑے کی طرف بھاگیں گے اور واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے سارے خیالات بوسیدہ دھجیوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، اس لیے کہ جوں جوں جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی ابو فہر کے حملہ آور ہونے میں تیزی پیدا ہو رہی تھی۔ پھر جب اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے ابو فہر نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارا اور پوری قوت سے حملہ آور ہونے کا حکم دیا، تب میدان جنگ میں ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمان لشکری پچھلی صفوں سے نکل کر اگلی صفوں میں آتے ہوئے دشمن کے لشکر کے اندر گھستے ہوئے اس کے وسطی حصے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب اٹلی کے متحدہ لشکریوں نے مسلمان لشکریوں کو تلواریں سونتے، ڈھالیں سنبھالے، امڑنے والے طوفانوں کی طرح اپنے اندر گھستے دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ پھر جب ابو فہر اور ابو رافع اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کی اگلی صفوں کو پوری طرح ادھیڑنے کے بعد وسطی حصے کا قتل عام کر رہے تھے، تب دشمن شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو فہر اور ابو رافع نے بھاگتے دشمن کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہ تعاقب طے کر کے ابو فہر اور ابو رافع اپنے لشکر کے ساتھ لوٹے۔ ان کی مدد کے لیے نیپلس کے حکمران نے جو لشکر مختص کیا تھا اس سے رابطہ قائم کیا، اسے اپنے پاس بلایا۔
جنوبی اٹلی پر یلغار کرتے ہوئے جس قدر مالی غنیمت حاصل ہوا تھا، ابو فہر نے ایک حصہ اس لشکر کو دیا اور اسے باعزت طور پر رخصت کر دیا۔ ساتھ ہی اس لشکر کے سالار کے ہاتھ اس کے حکمران کی طرف پیغام بھیجوایا کہ آئندہ بھی مسلمان اس کی دشمن قوتوں کے خلاف اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد ابو فہر نے پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ پہلے اس نے ریاست لمبارڈ کے حکمران سیکارڈس کے پورے علاقے کو کنگال ڈالا۔ اس کی قوت کو اس قدر روندا کہ آنے والے دنوں میں وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ابو فہر کے آگے آگے سیکارڈس پناہ کی خاطر ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ ریاست لمبارڈ سے نکل کر جنوبی اٹلی میں رومنوں کے مشہور صوبہ کلوریا کا رخ کیا گیا۔ یہاں بھی چند جھڑپوں میں ابو فہر نے دشمن قوتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جس وقت ابو فہر کلوریا میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھا، اسی وقت رومنوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جسے یورپ کے دوسرے ممالک کی بھی مدد حاصل تھی، بحیرہ روم میں نامودار ہوا۔ مسلمان طلایہ گر اور مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع انہوں نے سلیمان بن عافیہ کو دی۔ سلیمان بن عافیہ اپنے دونوں نائب محمد بن سندی اور سعد بن مسلم کے ساتھ حرکت میں آیا۔ بحری بیڑے کو خلیج مسینہ سے نکال کر کھلے سمندر میں لایا گیا۔ یہاں یورپی بھیڑے اور مسلمانوں کی بحری قوت کے درمیان ہولناک بحری جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں امیر البحر سلیمان بن عافیہ نے یورپ کے اس بحری بیڑے کو روند کر رکھ دیا تھا۔ رومن شکست کا داغ اٹھا کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اس طرح سمندر کو سلیمان بن عافیہ نے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ مشہور بحری جنگ اٹلی کے مشرقی ساحل پر بحیرہ ایونین میں ہوئی، اور اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنوبی اٹلی کے شمالی ساحل کے مشہور شہر برنڈیزی پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر سلیمان بن عافیہ نے اٹلی کی مشہور بندرگاہ باری پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر زمینی جنگ میں ریاست لمبارڈ اور ریاست کلوریا پر قبضہ کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کے بعد ابو فہر اپنی لشکر کے ساتھ اٹلی کے صوبہ اپولیا میں داخل ہوا اور بحیرہ ایڈریاٹک کی ایک اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جغرافیائی جائے وقوع کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی اہم بندرگاہ تھی، اس لیے کہ اس بندرگاہ کے ایک طرف اٹلی کا مشرقی صوبہ تھا اور دوسری طرف یونانی جزائر اور آسٹریا کی مملکت کا ڈلماشیا نام کا ساحل تھا۔ یہاں ابو فہر نے اپنی لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ لگتا تھا آسٹریا کا ڈلماشیا نام کا ساحل اس کی فتوحات کا منتظر تھا۔ ان کامیابیوں کے بعد ابو فہر اٹلی کے مشرقی صوبے میں پیش قدمی کرتا ہوا پورے طور پر اس پر قابض ہو گیا۔ پھر مسلمانوں نے آگے قدم بڑھایا، آسٹریا کے ڈلماشیا نام کے ساحل پر پہنچے اور یہاں خوب طاقت و تاراج کیا۔ مسلمانوں کی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے یونانی اور رومنوں نے آس پاس کے جزائر سے اپنی قوت کو ہٹا لیا، اس لیے کہ انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا اٹلی کی سرزمین سے نکل کر مسلمان ان جزائر پر حملہ آور ہوں گے اور ہر چیز کو نابود کرتے چلے جائیں گے۔ ابو فہر نے یہاں بھی دم نہیں لیا، لشکر کو پھر اس نے سستانے کا موقع دیا۔ پھر وہ مشہور شہر کپوا پہنچا۔ یہ شہر بھی ابو فہر کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا، ابو فہر نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد گیرگلی آفو کے مقام پر ابو فہر نے ایک نئی آبادی قائم کر دی تاکہ فتح کیے جانے والے علاقوں کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ یہاں پہنچ کر ابو فہر نے فتوحات کا سلسلہ بند کر دیا، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں تھا جس کی مدد سے وہ مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کر سکتا۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے اٹلی میں مسلمانوں کی ان فتوحات کو عظیم فتح کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہیں ابو فہر اپنی لشکر کے ساتھ سستاتا رہا۔ پھر اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ خلیج مسینہ کے کنارے پہنچ کر اپنے بحری بیڑے کے ذریعے خلیج کو عبور کیا گیا۔ پھر سلیمان بن عافیہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر بلرم کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ ابو فہر اور ابو رافع دونوں سیکلیا سے نکل کر افریقہ جانے کے لیے اپنی لشکر کے ساتھ بلرم کا رخ کر رہے تھے۔ ختم شد۔